یاد رہے کہ یہ وہی تحریک لبیک پاکستان ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، سیاسی جماعتوں کی پیداوار جماعت ہے۔ جس بندے نے بھی کسی بھی مذہبی جماعت کے اوپر پاکستان بننے سے لے کے اب تک کوئی بھی حقائق سامنے لانے کی کوشش کی ہے تو اس کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا گیا ہے۔ تو یہ پھر کہاں سے پڑھے لکھے مولوی ہو گئے؟ نہ انہوں نے اسلام پڑھا ہے، نہ تاریخ پڑھی ہے، نہ دین پڑھا ہے، چار کتابیں رٹ کے فرقے بازی کی، تشدد پسندی کی، آ کے ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مدینہ دہی بلے، مدینہ ملک شاپ۔ یہ اس وقت کہاں تھے جب یہ پیٹرول کی پرائسز بہت زیادہ بار بار بڑھایا جا رہا تھا؟ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان AK آزاد، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا گروپ۔ ناظرین، اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کی تذلیل تو بانگ دہل کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جمہور کی تذلیل کے بھی چرچے ہیں۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام اور جمہور دونوں کی تذلیل، دونوں کی ناموس کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اسی اسنا میں تحریک لبیک پاکستان نے 11 مئی کو ایک اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی تحریک لبیک پاکستان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا، کہا جاتا ہے اور کہا جائے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، سیاسی جماعتوں کی پیداوار جماعت ہے۔ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے کہ یہ کیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت 2 ینگ جرنلسٹ موجود ہیں۔ میرے رائٹ سائڈ پہ علی طلعت چوہدری صاحب موجود ہیں، میرے لیفٹ سائڈ پر جناب مقبول صاحب موجود ہیں جو کہ گلوبل PTI کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دونوں ینگ جرنلسٹ موجود ہیں، ہم ان کا سٹانس لیں گے کہ تحریک لبیک پاکستان کیا کرنے جا رہی ہے، کس کے اشاروں پر، یا کہ ان کا اپنا سیاسی اور مذہبی ویژن اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے واقعتاً اس جمہور کا درد محسوس کرتے ہوئے 11 مئی کو ایک مارچ کا اعلان کر دیا۔ جی علی طلعت صاحب، اس پہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور اس پہ کیا رائے دیں گے آپ؟ ایک سب پہلے تو آپ مجھے چھوٹا سا سوال کا جواب دیں، ہاں یا نا میں، آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے؟ سر، زندگی پیاری ہے، لیکن لگتا نہیں ہے مجھے، لیکن یاد رکھنا پھر مرنا بھی آتا ہے، میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لگتا نہیں ہے مجھے، کیونکہ جس بندے نے بھی کسی بھی مذہبی جماعت کے اوپر پاکستان بننے سے لے کے اب تک کوئی بھی حقائق سامنے لانے کی کوشش کی ہے تو اس کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا گیا ہے۔ آپ مجھے لگتا ہے بہت جلد پہنچنا چاہتے ہیں۔ سر کوئی بات نہیں۔ دوسری بات یہ کہ تحریک لبیک کے آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں یا آپ کی آبزرویشن کے اندر آیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب تو لوگ ان کو نون لیگ کی سیکنڈ جماعت کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پچھلے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی موجودہ حکومت کے اندر پارٹی ہوتی ہے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانتی تو ان کو اٹھا کے آگے لایا جاتا ہے، جس طرح پہلا فیض آباد میں دھرنا ہوا، پھر نون لیگ کی گورنمنٹ آئی، دوسرا دھرنا ہوا، اور ماشاءاللہ ابھی جو ان کے جو معاہدات ہوئے تھے جیلم والے واقعے کے بعد، تو سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھنا شروع ہوئے کہ بھائی آپ کے حکومت کے ساتھ کیا معاہدات ہوئے، اس کا ہمیں جواب چاہیے۔ تو اب اس کا جواب دینے کی بجائے یہ آپ کے ساتھی چنگی امر صدو سے ماشاءاللہ ایک بڑے خوبصورت انسان جو ہے، معذرت میں پتہ نہیں خوبصورت انسان کہنے لگے ہیں، خوبصورت کہہ لیں یا خوبصورت کہہ لیں، بات تو وہ یہ ایک ہی ہے، وہ MP کے کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ اپنے کارکنان ان کے ایریے میں تھوڑا ایکٹیو ہیں، تو ان کو بجھانے کے لیے یا ان کو سمجھانے کے لیے انہوں نے جناب 75 روپے والا نوٹ آیا تو سر سید احمد خان کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھانا شروع کر دی، قادیانیوں سے جوڑ دیا۔ اب مجھے بغیر تصدیق کے سر سید احمد خان صاحب سے مجھے بھی ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں ان کے ایجوکیشن سسٹم پہ فلاں واٹس ایور، لیکن اب جب مرزا احمد قادیانی، غلام احمد قادیانی نے جب قادیانیت کا اعلان کیا تھا تو تب سر سید احمد خان کو فوت ہوئے تقریباً 3 سال گزر چکے تھے، ایسے ہی ہے۔ تو یہ پھر کہاں سے پڑھے لکھے مولوی ہو گئے؟ نہ انہوں نے اسلام پڑھا ہے، نہ تاریخ پڑھی ہے، نہ دین پڑھا ہے، 4 کتابیں رٹ کے فرقے بازی کی، تشدد پسندی کی، آ کے ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے۔ باقی خیر، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو نوجوان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو پامال ہونے سے بچانے والی کوئی جماعت ہے
تو وہ تحریک لبیک ہے. جی مقبول صاحب، فرسٹ ون تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں اپنا ٹائم دیا. تحریک لبیک 11 مئی کو ایک مارچ کرنے جا رہی ہے، آپ کی کیا رائے اس پہ؟ جی السلام علیکم ناظرین، بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمیں مدعو کیا. تحریک لبیک کے متعلق جو میری ذاتی رائے ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے بھی بتایا کچھ نون لیگ ہے کہ وہ جی، لیکن میں کہوں گا کہ وہ ایک مذہبی جماعت ہے، ان کو مذہب کے معاملے میں ہی رہنا چاہیے. سیاست میں اگر آنا ہے تو پھر مذہب اور سیاست کو دونوں کو یکجا کر کے دیکھنے کے لیے ہمارے آئین میں گنجائش ہے بھی اور نہیں بھی. چلیں یہ ناظرین، مذہب جیسا کہ مقبول صاحب نے بات کی، مذہب میں اگر دیکھا جائے تو سیاست کی گنجائش ہے، گنجائش نہیں بلکہ صورت انبیاء اور باقی مختلف صورتوں میں ہے. تو چونکہ 1,24,000 انبیاء آئے، جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو اس دنیا میں اندھیر نگری ظلم کا نظام ہے. تو ان تمام انبیاء کی اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ان کی لائف کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے ایک تربیت یافتہ جماعت بنا کے سوسائٹیز کے جو مسائل تھے وہ حل کیے. ان کو سیاسی پہلوؤں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی میدان میں بہت سا کام کیا. یہ ایک علیحدہ سے رائے ہے مقبول صاحب کی، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. میری رائے ہے، میں وہی بیان کرنا چاہتا تھا کہ مذہب میں سیاست اور مذہب دونوں چیزیں یکجا بھی ہیں، لیکن پاکستان کی موجودہ جو اس وقت جو سسٹم ہے نا، اس میں گنجائش اس کی تحریک لبیک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ منافقت کریں گے پھر اس میں. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے، پہلے لبادہ تو اتار لیں پہلے. ہاں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاست میں مذہب کا استعمال کریں گے وہ. ہاں، یہ مقبول صاحب کی جو قدر بات ہے، اس کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 75 سالوں میں یہی ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ دہی بلے، مدینہ ملک شاپ، مدینہ کلاتھ ہاؤس، مکہ فوٹو شاپ، یہ اسلام اس طرح کے جو نام ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے. اور اسی طرح کے اسکول، دار ارقم، میں کسی کو اسپیسیفائی نہیں کر رہا، اور بڑے نام ہیں تو ناموں کو استعمال کیا جاتا ہے. میں آپ نے کہا کہ مارچ کے حوالے سے، تو میں رائٹ ہے ان کا کہ مارچ کرے، کسی بھی سیاسی جماعت کو رائٹ ہے مارچ کا، لیکن یہ اس وقت کہاں تھے جب یہ پیٹرول کی پرائسز بہت زیادہ بار بڑھایا جا رہا تھا. وہ اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور فرانس کے سفیر کو جی نکالے پی ٹی آئی کے لیے بڑی سخت، حالانکہ یہ ایک سیاسی مطالبہ تھا. سیاست میں یہ ہوتا تھا کہ اس وقت وہ سفیر اسلام آباد میں تھا، اب وہ سفیر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں ہے. اچھا، یہ فرق ہے. اب ان کو کچھ نہیں نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی کا جو زمین سے آسمان ہو گئی. اس وقت پی ٹی آئی نے اسلام کی حرمت کے لیے یو این او میں بھی آواز اٹھائی، اور لیڈر عمران خان پی ٹی آئی کے جو انہوں نے بھی آواز اٹھائی. اور لیکن ان کا ایک مطالبہ بڑا غیر ضروری تھا. تو لیکن اب انہوں نے کون سی آوازیں اٹھائی تھی، اس کے بعد بھی واقعہ ہوئے. وہ جو اس وقت غیر ضروری مطالبہ تھا، اب وہ جو ہے نا وہ نا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ 1 سال تو ہو گیا نون لیگ کی گورنمنٹ. کوئی بات کی انہوں نے کبھی 1 سال سے تو انہوں نے وہ جو فرانس کے متعلق کوئی ایک لفظ بیان، فرینچ ایمبیسڈر ہے، اس کو کوئی بات نہیں کی، اور بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے سکون سے تسلی سے. وہ ذاتی عمل ہے. یہ فیصلہ ابھی بھی یہی چیز کو میں یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں، یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں کہ تحریک لبیک واقعتاً عوامی امنگوں، عوامی جو سوچ ہے اس کی عکاسی کرتی ہے، یا کہ پھر اس زمین پر جو زمینی خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اشاروں پر ناچتی ہے. یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. ناظرین، آپ نے آبزرویشن کرنی ہے کہ کون اس دھرتی ماں کا حقیقی کردار ادا کر رہا ہے، کون اسلام کے پرچار کا واقعتاً حقیقی طور پر کام کر رہا ہے، کون اسلام کو استعمال کر رہا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ہمارے آزاد میڈیا گروپ کے مختلف چینل. اللہ نے کے بعد